بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ عمران سیریز ناول فینٹاسٹک ایجنٹ بائے قدوس خان آفریدی۔ دوستوں، خان صاحب کا یہ پہلا ناول ہے جو میں اپنے چینل پر اپلوڈ کر رہی ہوں۔ ناول میں خان صاحب نے عمران کے کیریکٹر کو کس طرح سے پیش کیا ہے اور کیا انہوں نے اس کیریکٹر کے ساتھ انصاف کیا ہے، یہ تو ناول سن کر ہی آپ کو اندازہ ہوگا، لیکن تھوڑی سی اسٹوری لائن میں آپ کو بتا دیتی ہوں۔ ناول میں عمران دی گریٹ نے مجرموں کے ہاتھوں کٹ پتلی بن کر اپنی پوری ٹیم کو گرفتار کروا دیا ہے اور کاشف پیلس کو ٹائم بموں کے ذریعے اڑا دینے کی کوشش بھی کی ہے۔ اس کے علاوہ فینٹاسٹک کے جاسوسوں کا کام بھی کافی نمایاں ہے اس ناول میں۔ ناول کے بارے میں اپنی رائے کا اظہار ضرور کیجیے گا اور مجھے یہ ضرور بتائیے گا کہ کیا قدوس خان آفریدی صاحب کے مزید ناول بھی آپ سننا چاہیں گے؟ مجھے آپ کی رائے کا انتظار رہے گا۔ آئیے ناول شروع کرتے ہیں اب۔ رات کا پچھلا پہر تھا۔ سر بفلک پہاڑوں کے درمیان واقع خیمہ بستیوں کے مکین خون منجمد کر دینے والی سرد ہواؤں سے بچنے کے لیے اپنے خیموں میں دبکے ہوئے تھے۔ خیمہ بستیوں پر موت کی سی خاموشی طاری تھی، لیکن ایک خیمہ ایسا بھی تھا جس میں سردی اور نیند سے بے نیاز عمران سر جھکائے پوری محویت سے اپنے سامنے پھیلے ہوئے نقشے پر غور کر رہا تھا اور بعض جگہوں پر سرخ پینسل سے نشان بھی لگا رہا تھا کہ اچانک جوزف نے ایک چھوٹے سے ملکہ خیمے سے اس کے خیمے میں داخل ہو کر نہایت ادب سے کہا، باس، رات تقریباً ختم ہونے والی ہے، اگر تھوڑی دیر آپ بھی آرام کر لیتے تو بہتر تھا، کیونکہ آرام انسانی صحت کے لیے ضروری ہے۔ اس اچانک مداخلت پر عمران نے ایک دم گردن اٹھا کر سامنے کی طرف دیکھا اور چند لمحے سرخ آنکھوں سے گھورنے کے بعد کہا، کالے دیو، اس کام کے لیے اللہ تعالیٰ نے تمہیں جو پیدا کیا ہے، لہذا تم تیزی سے صحت بناتے رہو۔ ہاں، اگر اپنے حصے کا آرام کر چکو تو میرے حصے کا بھی کر لینا، کیونکہ باوجہ مصروفیت میرے پاس اتنا وقت ہی نہیں۔ ہی باس، بھلا میں آپ کے حصے کا آرام کس طرح کر سکتا ہوں؟ اگر میرے آرام کرنے سے آپ کی تھکاوٹ دور ہو سکتی ہے تو میں ہر وقت آرام میں ہی مصروف رہتا۔ جوزف نے بے تکی ہنسی کے ذریعے اپنے سفید دانتوں کی نمائش کرتے ہوئے جواب دیا تو عمران نے حیرت کے اظہار کے لیے 2-3 مرتبہ پٹ اپنی آنکھوں کو جھپکنے کے بعد کہا، یار، تم میرا اتنا کام بھی نہیں کر سکتے اور ڈینگے مارتے ہو کہ باس میں آپ کے لیے جان بھی دے سکتا ہوں۔ شاید یہ بات تم اس لیے کہتے ہو کہ جان دینا اور جان لینا انسان کے اختیار میں نہیں۔ اگر اللہ انسان کو یہ طاقت عطا کر دیتا تو کوئی انسان کسی دوسرے کے لیے جان دینے کا لفظ اپنی زبان پر نہ لاتا اور یوں دو محبت کرنے والوں کے درمیان ڈائیلاگ نہایت ہی پھیکے اور پھسے رہ جاتے۔ باس، یہ آپ کا وہم ہے۔ اگر گاڈ یہ طاقت انسان کو دے دیتا تو میں ہر وقت آپ پر اپنی جان نچھاور کرتا رہتا۔ گویا تم یہ کہنا چاہتے ہو کہ قدرت تمہیں بار بار زندگی عطا کرتی رہتی۔ نہیں دوست، ایسا ہرگز نہیں ہوتا، بلکہ اگر دیکھا جائے تو قدرت کی عطا کردہ ایک زندگی ہی ہمارے لیے اتنی بڑی نعمت ہے جس کا شکر ہم پوری زندگی ادا نہیں کر سکتے۔ اسی لیے میں تمہیں حکم دیتا ہوں کہ تم کبھی کسی پر جان نچھاور نہیں کرو گے۔ یس باس، آئندہ ایسا ہی ہوگا، کیونکہ آپ کا حکم ماننا بھی میرا ایمان ہے۔ جوزف نے اس طرح جواب دیا جیسے اگر عمران اسے منع نہ کرتا تو وہ آنن فانن اپنی جان اس پر قربان کر دیتا۔ یار جوزف، اپنی جان کو تو اپنے اس سیاہ فام لمبے تڑنگے جسم کے اندر ہی رہنے دو، کیونکہ مجھے اس وقت تمہاری جان سے زیادہ ایک کپ چائے کی ضرورت ہے۔ باس، آپ نے یہ تو میرے دل ہی کی بات کہہ دی، کیونکہ سخت سردی کی وجہ سے اس وقت میرے دل میں بھی چائے کی خواہش بری طرح انگڑائیاں لے رہی تھی۔ جوزف یہ کہہ کر پردہ اٹھانے کے بعد ملکہ خیمے میں داخل ہو گیا، جو غالباً جوزف کے بیڈ روم کے علاوہ کچن کا کام بھی دیتا تھا، اور عمران سوچنے لگا کہ شدید سردی ہو گئی ہے، تبھی تو جوزف جیسا اونٹ نما انسان بھی اس بات کو محسوس کر رہا ہے، ورنہ وہ خود تو جس مشن کے تحت دارالخلافہ سے سینکڑوں میل دور اس علاقے میں آیا تھا، اس کی تکمیل کی خواہش میں وہ اس قدر گم ہو گیا تھا
کہ مزید کسی طرف اس کا دھیان ہی نہیں گیا تھا، اس لیے سردی کی شدید لہریں بھی اس پتھر نما انسان کے سامنے پہنچ کر سرنگوں ہو جاتی تھیں۔ وہ خیمہ بستیوں پر ہونے والے ہوائی حملوں کی حقیقت جاننے کے لیے یہاں آیا تھا، اور چونکہ ان لوگوں میں رہنے اور حقیقت سے آگاہ ہونے کے لیے ہر معاملے میں انہی کی طرف زندگی اپنانا اشد ضروری تھا، اس لیے وہ پوری سیکرٹ ٹیم کے بجائے صرف جوزف کو ساتھ لایا تھا، جبکہ کرنل مبشر کا کام سائٹ پر رہ کر اس کی نگرانی کرنا تھا۔ لیکن انہیں یہاں آئے ہوئے یہ تیسری رات تھی جو کسی بھی خوشگوار یا ناخوشگوار واقعے کے بغیر اپنا دامن سمیٹ رہی تھی، اور یہ تیسری رات گزرنے کے ساتھ ساتھ عمران کو یقین ہوتا چلا جا رہا تھا کہ حملہ آوروں کو ان کی یہاں آمد کا کسی طرح علم ہو چکا ہے، جس کی وجہ سے انہوں نے اپنا وہ سفاکانہ پروگرام منسوخ کر دیا ہے جس کے تحت وہ ہر رات خیمہ بستیوں پر بم برسا کر سینکڑوں انسانوں کو ختم کرنے کے بعد فرار ہو جاتے تھے۔ اور چونکہ یہ تباہی طیاروں کے ذریعے پھیلائی جاتی تھی، اس لیے جب تک خیمہ بستیوں کے مکینوں کو اس بات کا علم ہوتا دشمن کے طیارے اپنا ظالمانہ پروگرام انجام دینے کے بعد فرار ہونے میں کامیاب ہو جاتے تھے۔ خیمہ بستیوں کے مکین بزدل نہ تھے، اس لیے وہ اپنی حفاظت کرنا تو اچھی طرح جانتے تھے، لیکن دشمن چالاکی والے معاملے میں ان سے بہت آگے تھا، یعنی وہ اپنی چالاکیوں کی بنا پر اپنے زبردست طیاروں کے ساتھ خیمہ بستیوں پر نازل ہوتا اور سینکڑوں زندہ انسانوں کو لمحہ بھر میں ختم کرنے کے بعد اپنے ٹھکانوں پر لوٹ جاتا، اور جب خیمہ بستیوں کے نوجوان امداد کے لیے وہاں پہنچتے تو دشمن کے بجائے ان کے اپنے ہی ہم وطنوں، نوجوانوں، بوڑھوں، عورتوں اور بچوں کی جھلسی ہوئی لاشیں منتظر ہوتی، بلکہ بہت سی لاشیں تو اس وقت تک جل کر خاک ہو چکی ہوتی تھی۔ یہ خبریں دارالخلافہ میں عمران تک بھی پہنچتی رہتی تھیں، لیکن چونکہ عمران جانتا تھا کہ خیمہ بستیوں کے مکین بہادر ہونے کی وجہ سے اپنی حفاظت اچھی طرح کرنا جانتے ہیں، اس لیے اس نے اب تک ادھر توجہ نہیں دی تھی، اور بلکہ حقیقت تو یہ تھی کہ اس کے پاس اتنا وقت بھی نہیں تھا۔ لیکن چونکہ خیمہ بستیوں کے مکین بھی اس کے ملک کی ہی پناہ میں تھے، اس لیے ان کی خبر گیری کرنا بھی اس کے فرائض میں شامل تھا، اور یوں بھی وہ زیادہ دیر تک ان مظلوموں کو سفاک اور ظالم دشمن کے رحم و کرم پر نہیں چھوڑ سکتا تھا۔ لیکن عمران کی ایک مجبوری یہ بھی تھی کہ سفارتی سطح پر اس ظلم و ستم کو روکنے کی کوشش کی جا رہی تھی، لیکن اب اسے احساس ہو گیا تھا کہ جب تک یہ بات چیت کسی نتیجے پر پہنچے گی، خیمہ بستیوں کے علاوہ اس کے ملک کا بہت سا حصہ تباہ و برباد ہو چکا ہوگا۔ لہذا وہ بلیک زیرو اور سر سلطان کو اطلاع دینے کے بعد جوزف کو ہمراہ لے کر اس مصیبت زدہ علاقے میں پہنچ گیا تھا، جبکہ کرنل مبشر اس سے قدرے دور رہ کر اس کی نگرانی کر رہا تھا۔ لیکن اسے یہاں پہنچے آج تیسری رات تھی، اور سابقہ دو راتوں کی طرح یہ رات بھی پرامن گزری تھی، جبکہ عمران کے پاس اتنا وقت نہیں تھا کہ ایک لمحہ بھی ضائع کرے۔ حالانکہ وہ نہایت محتاط اور خفیہ طریقے سے علاقائی لباس میں یہاں پہنچا تھا، حتیٰ کہ سیکرٹ سروس ممبران بلکہ جولیا تک کو بھی اس بات کی خبر نہیں تھی۔ اتنی رازداری کے باوجود دشمنوں کا خاموش ہونا اس کے لیے باعث پریشانی تھا۔ کافی دیر ان پریشان کن خیالات میں الجھے رہنے کے بعد اس نے ملحقہ خیمے کی طرف توجہ دی تو ادھر سے پانی ابلنے کی شوں شوں کی آوازیں آ رہی تھیں، اور پھر ناگہاں اس شوں شوں کی آواز میں خوفناک قسم کی گھنگرج شامل ہو گئی، اور عمران کو یہ پہچاننے میں دیر نہ لگی کہ یہ آواز جنگی جہاز کی ہے۔ لہذا اس نے ایک لمحہ بھی ضائع کیے بغیر اپنے قریب پڑی رائفل اٹھائی اور ہوا کے جھونکے کی طرح خیمے سے نکل کر آواز کے سمت پوری رفتار سے دوڑنا شروع کر دیا۔ لیکن ابھی وہ اپنے خیمے سے کچھ ہی دور آگے گیا تھا کہ اس کے پیروں کے نیچے اتنی تیزی سے زمین لرزی جیسے زبردست قسم کا زلزلہ آ گیا ہو، اور وہ اپنے آپ کو ان جھٹکوں سے سنبھال نہ سکنے کی وجہ سے منہ کے بل زمین پر گر گیا۔ چونکہ وہ نہایت تیزی سے دوڑ رہا تھا، اس لیے یوں اچانک گرنے سے چوٹ بھی زبردست لگی، بلکہ چھوٹی چھوٹی پختہ کنکریاں اس کے چہرے اور جسم کے مختلف حصوں میں دھس گئیں۔ ابھی وہ اٹھنے کی کوشش ہی کر رہا تھا کہ یکے بعد دیگرے 3 زبردست دھماکوں کے بعد جنگی طیارے کی آواز دور ہوتی چلی گئی۔ یہ اندازہ تو عمران کو بھی ہو چکا تھا کہ یہ آوازیں زبردست قسم کے بموں کی ہیں۔ اگر وہ فوراً کانوں میں انگلیاں نہ ٹھونس لیتا تو یقیناً اس کے کانوں کے پردے پھٹ چکے ہوتے، لیکن ابھی ان سب باتوں کے باوجود اس نے زمین پر پڑا رہ کر وقت ضائع نہیں کیا، بلکہ کانوں میں انگلیاں ٹھونسے ٹھونسے
کوہنیوں اور گھٹنوں کے بل گھسیٹتا ہوا اپنی رائفل تک پہنچ گیا جو اس کے گرنے کے دوران اس سے دور جا گری تھی۔ لہذا اس نے ہاتھ بڑھا کر رائفل اٹھائی اور ایک دم کھڑا ہو کر پاگلوں کی طرح ادھر ادھر دیکھنے لگا، کیونکہ خیمہ بستی میں پھیلی ہوئی آگ کی وجہ سے دور دور کی چیزیں بھی نظر آ رہی تھیں، جبکہ یہ آگ جہاز سے پھینکے جانے والے بموں کا کرشمہ تھی۔ ابھی وہ کسی آخری فیصلے پر پہنچنے بھی نہیں پایا تھا کہ اسی جنگی طیارے کی آواز دوبارہ سنائی دی جو غالباً آگے سے مڑ کر پھر جائے حادثہ ہی کی جانب آ رہا تھا۔ البتہ یہ سمجھنا مشکل تھا کہ طیاروں والوں کا پروگرام ابھی پھیلائی ہوئی تباہی کا رزلٹ دیکھنا ہے یا مزید تباہی پھیلانا، لیکن ہر صورت میں عمران کے لیے کچھ کرنا ضروری ہو گیا تھا۔ اور پھر چند لمحوں کے بعد ہی عمران ایک خوفناک منصوبہ بنانے کے بعد جہاز کے استقبال کے لیے جہاز کے سمت دوڑنے لگا۔ پھر جو ہی جہاز اس کی نظروں کے زاویے میں آیا، اس نے اپنی ہائی رینج رائفل اس کی طرف سیدھی کر لی۔ چونکہ جہاز لمحہ بہ لمحہ نیچے آ رہا تھا، اس لیے عمران کو اندازہ ہو گیا تھا کہ یہ پھر پہلے کی سی ہی تباہی پھیلانا چاہتا ہے۔ لہذا اس نے جہاز کو اپنی رینج پر آنے کا موقع دیے بغیر رائفل کا فائر کھول دیا، اور رائفل سے نکلنے والی گولیوں کی تڑتڑاہٹ کی آوازوں کے جواب میں زبردست قسم کا دھماکہ ہوا، جس سے اندازہ ہوتا تھا کہ رائفل کی گولیوں نے جہاز کو پھاڑ کر رکھ دیا ہے۔ لہذا جہاز تھوڑا سا بلند ہونے کے بعد کلابازیوں کی شکل میں زمین کی طرف آنے لگا۔ چونکہ جہاز میں بھی آگ لگ چکی تھی، اس لیے ایسا معلوم ہوتا تھا کہ گویا آگ کا ایک بڑا سا گولا ہے جو آسمان سے زمین کی طرف آ رہا ہے۔ گو کہ جہاز نے بھی 2 بم مزید فائر کر دیے تھے، اس لیے زمین سے آسمان تک آگ ہی آگ نظر آ رہی تھی۔ لیکن عمران نے ہر طرف سے لاپرواہ ہو کر جہاز کی طرف دوڑ لگا دی، کیونکہ جہاز زمین کی طرف آنے کے ساتھ ساتھ خیمہ بستیوں سے دور بھی ہو رہا تھا۔ گو کہ رات کی تاریکی کے سائے بھی ختم نہیں ہوئے تھے، لیکن جہاز میں بھڑکتے شعلے عمران کی رہنمائی کر رہے تھے، اور عمران کی یہ زبردست خواہش تھی کہ وہ کسی طرح جہاز میں سوار کسی شخص کو زندہ گرفتار کر سکے تاکہ اس کا ملک اس شخص کو عالمی کونسل کے سامنے پیش کر کے اس ملک کے ظالمانہ اقدام کا پردہ چاک کر سکے۔ ابھی وہ جہاز سے کافی دور ہی تھا کہ جہاز آگ کا شعلہ بنا ایک چٹان سے ٹکرایا اور پھر لڑکھڑاتا ہوا تیزی سے نشیب میں چلا گیا۔ جب عمران اس چٹان پر پہنچا جہاں جہاز ٹکرایا تھا تو معلوم ہوا کہ جہاں وہ کھڑا ہے وہاں سے تقریباً 40 فٹ گہرائی میں جہاز تیزی سے جل رہا ہے۔ گو کہ جہاز جل رہا تھا اور وہ کوئی غار تو نہیں تھی بلکہ کھلا میدان ہی تھا، لیکن چٹان سے اس میدان تک پہنچنے کے لیے کوئی راستہ نہیں تھا بلکہ پتھروں کی نوکیں تھیں۔ لیکن پتھروں کی ابری ہوئی قدرتی نوکوں کے ذریعے اس میدان تک پہنچنا جو شیر لانے کے مترادف تھا۔ اگر عمران یہ رسک لے بھی لیتا تو تب بھی اسے یہ امید تو ہرگز نہیں تھی کہ جہاز سے زندہ سلامت کوئی ایسی چیز اس کے ہاتھ لگ جائے گی جسے بطور ثبوت اس کا ملک عالمی کونسل کے سامنے پیش کر سکے، کیونکہ آسمان سے باتیں کرتے شعلوں سے اندازہ ہوتا تھا کہ چند منٹوں میں جہاز اور اس میں موجود ہر چیز جل کر راکھ بن جائے گی۔ لہذا عمران نے ایک لمحے کے لیے چٹان اور اس پر ابھرنے والی پتھروں کی نوکوں کو دیکھا، اور دوسرے لمحے وہ فیصلہ کر چکا تھا جس کی کوئی ذی ہوش انسان سے توقع نہیں کی جا سکتی تھی، یعنی اس نے رائفل دونوں ہاتھوں میں مضبوطی سے تھام کر ہاتھ بالکل اپنے سامنے یوں لمبے کر لیے کہ منہ کے بل گرنے کی صورت میں اس کا جسم زیادہ سے زیادہ محفوظ رہے اور زمین یا کسی چٹان کا پہلا جھٹکا رائفل اور اس کے بازوؤں پر ہی پڑے۔ اس نے دونوں بازو اس قدر اکڑا لیے تھے کہ بازوؤں کی مچھلیاں نمایاں طور پر ابھر آئی تھیں، پھر اپنے جسم کو ایک خاص انداز میں سکیڑ کر چھلانگ لگا دی۔ چونکہ اس وقت ہوا بھی تیز تھی، اس لیے اپنے جسم کا بیلنس درست رکھنے کے لیے اسے ہوا میں بھی سخت جدوجہد کرنی پڑ رہی تھی، کیونکہ ہوا کی تیزی کی وجہ سے اس کا زاویہ بار بار بدل جاتا تھا، جبکہ اس کی کوشش یہی تھی کہ وہ زمین پر پیروں کے بل ہی پہنچے۔ اگر دیکھا جائے تو حالات کے تحت اس جگہ پر پہنچنا ہی کسی انسان کے اختیار کی بات نہیں تھی، پھر اپنی مرضی کے زاویے سے پہنچنے کے متعلق تو سوچا بھی نہیں جا سکتا تھا، لیکن وہ عمران تھا، اس لیے جو وہ سوچتا تھا اس پر عمل بھی کرتا تھا۔ لہذا خوفناک ہواؤں اور نیچے جانے کے عمل کے باوجود وہ اپنے حواس مکمل طور پر کنٹرول میں کیے ہوئے تھا، اس لیے گرنے کے دوران میں اس نے یہ بھی دیکھ لیا تھا کہ ایک ہیلی کاپٹر نے جہاز کے قریب لینڈ کیا ہے، اور تیز روشنی میں اس نے ہیلی کاپٹر سے نکلتے 2 انسانوں کو بھی دیکھ لیا تھا
لیکن رد عمل کے طور پر کوئی فیصلہ کرنے سے پہلے ہی وہ زمین سے ٹکرا گیا، گو کہ اس کی خواہش کے عین مطابق زمین سے ٹکراتے ہوئے اس کے پاؤں ہی تھے، لیکن فوراً ہی پیچھے سے اتنی زوردار ٹھوکر پڑی تھی کہ وہ خود کو زمین پر جمانے کے بجائے اچھل کے منہ کے بل زمین پر گر گیا، اور اچانک جھٹکا لگنے کی وجہ سے اس کی رائفل بھی اس کے ہاتھوں سے نکل کر دور جا گری تھی۔ ابھی وہ سنبھل کر زمین سے تھوڑا سا ہی اٹھا تھا کہ پیچھے سے کولہوں پر پڑنے والی ٹھوکر نے اسے دوبارہ زمین پر گرا دیا، اور چونکہ اس مرتبہ پہلے کی نسبت وہ کچھ زیادہ ہی بے ترتیبی سے گرا تھا، اس لیے پتھریلی زمین سے ٹکرانے کی وجہ سے اس کا چہرہ کئی جگہ سے پھٹ گیا اور آنکھوں کے سامنے نیلے پیلے سے ستارے گردش کرنے لگے، گو کہ اس نے فوراً ہی اپنے سر کو جھٹک جھٹک کر اپنے حواس درست کرنے کی کوشش کی تھی، لیکن اس کے سر پر پڑنے والا ریوالور کے دستے نے اس کی اس کوشش کو پوری طرح ناکامی میں بدل دیا، کیونکہ ضرب اتنی زبردست تھی کہ وہ فوراً ہی بے ہوش ہو گیا۔ مختلف مشینوں سے آراستہ ایک بڑے سے کمرے میں ایک میز کے گرد دو انسان بیٹھے ہوئے تھے، اور ان میں سے ذرا ہٹ کر ایک آدمی مختلف مشینوں کے درمیان اپنے کانوں پر ہیڈ فون کا ریسیور چڑھائے بیٹھا تھا۔ میز کے گرد بیٹھے دونوں مردوں کی نظریں اسی ہیڈ فون والے مرد پر جمی ہوئی تھی، جو معمولی سی گردن جھکا کر اپنے سامنے موجود مائک پیس میں کہہ رہا تھا، ہیلو ہیلو، سرچنگ ہیلی کاپٹر، ہیلو۔ دو تین مرتبہ نہایت گھبرائے ہوئے انداز میں یہی جملے دہرانے کے بعد ہیڈ فون والے شخص کے چہرے پر اطمینان کی جھلک نظر آئی، کیونکہ دوسری جانب سے جواب ملا تھا، یس، سرچنگ ہیلی کاپٹر اٹینڈنگ یو۔ تم لوگ خیریت سے تو ہو نا؟ کافی دیر سے جنگی جہاز کا رابطہ کنٹرول آفس سے ٹوٹ چکا ہے، کیا ہوا؟ ٹیلی فون والے نے یہ تمام جملے لڑکھڑاتی زبان میں ادا کیے تھے، لیکن آگے شاید اس کی ہمت بالکل جواب دے گئی تھی، اس لیے کیا سے آگے وہ کچھ نہ کہہ سکا تو دوسری طرف سے جواب ملا، سر ہم لوگ تو خیریت سے ہیں، چونکہ ہمارا کام جنگی جہاز کی خبر گیری اور ہلکی پھلکی مدد کرنا ہے، لیکن جب ہمیں اس تک رسائی حاصل ہوئی، جہاز اس پوزیشن میں نہ تھا کہ اس کی کچھ امداد کی جاتی، یعنی وہ تقریباً جل کر راکھ ہو چکا تھا۔ یہ کیا کہہ رہے ہو؟ ہیڈ فون والا اتنی زور سے چیخا کہ نہ صرف اس کے سامنے موجود مائک جھنجھنا اٹھا، بلکہ کمرے میں موجود اس کے دونوں ساتھی بھی بری طرح اچھل گئے۔ ہم سچ کہہ رہے ہیں سر، لیکن دوسری طرف سے جملہ پورا ہونے سے پہلے ہی ہیڈ فون والے نے پوچھا، یہ سب کس طرح ہوا؟ جناب تفصیل تو ہمیں بھی معلوم نہیں، ہم نے آسمان کی بلندیوں میں دور سے اتنا ہی دیکھا تھا کہ جب جہاز دوسرے راؤنڈ پر پلٹا تو زمینی دھماکوں کے ساتھ ساتھ جہاز میں بھی دھماکے ہونے لگے، اور پھر تھوڑی ہی دیر بعد آگ کا ایک گولہ زمین کی طرف جانے لگا۔ یہ تو ہمیں یقین ہی تھا کہ یہ آگ کا گولہ ہمارا جہاز ہی ہے، لہذا ہم نے بھی اس کے پیچھے ہی نیچے اترنا شروع کر دیا، لیکن سر گرنے اور اترنے کی رفتار میں تو فرق ہوتا ہے نا، اس لیے جب ہمارے کوبرا ہیلی کاپٹر نے لینڈ کیا، جہاز مکمل طور پر تباہ ہو چکا تھا۔ سر جہاز نے کچھ ایسے خوفناک انداز میں آگ پکڑی تھی کہ اگر ہم کچھ دیر پہلے بھی وہاں پہنچ جاتے تو جہاز کی کچھ مدد نہیں کر سکتے تھے، اور بلکہ پہلے پہنچنے کی صورت میں شاید وہ شخص بھی ہمارے ہاتھ نہ لگتا جسے ہم جزیرہ فنٹاس میں لا رہے ہیں، کیونکہ اگر وہ جہاز کے قریب ہیلی کاپٹر کو دیکھ لیتا تو یقیناً ادھر کا رخ نہ کرتا۔ اس سلسلے میں تفصیلی معلومات چاہتا ہوں کہ یہ شخص کہاں سے آیا ہے اور کون ہے۔ اس مرتبہ ہیڈ فون والے شخص کے لہجے میں کچھ خوشی تھی، لیکن ہیلی کاپٹر والوں نے یہ کہہ کر بات ختم کر دی کہ سر بس یہی کہا جا سکتا ہے کہ یہ آسمان سے ہی گرا ہے، چونکہ یہ تاحال میرے ریوالور کی ضرب کے نتیجے میں بے ہوش ہے، اس لیے تفصیلی معلومات تو جزیرہ پہنچ کر ہی ہوں گی۔ ٹھیک ہے، ہم لوگ تمہارے منتظر ہیں، تم لوگوں نے سرچنگ ہیڈ کوارٹر میں ہی لینڈ کرنا ہے۔ اوکے ڈاکٹر۔ ابھی دوسری جانب سے اتنا ہی کہا گیا تھا کہ ہیڈ فون والے شخص نے ایک سوئچ دبا کر مواصلاتی سلسلہ ختم کر کے ہیڈ فون کانوں سے علیحدہ کرنے کے بعد اپنے دونوں ساتھیوں کو حالات سے آگاہ کیا، تو اپنے بہترین جنگی جہاز کی تباہی اور دو ساتھیوں کی موت پر ان کے چہرے لمحہ بھر کے لیے لٹک گئے، اور پھر ان میں سے ایک نے کہا، یہ درست ہے کہ اس مہم میں ہمیں ناقابل تلافی نقصان پہنچا ہے، لیکن ایسے کاموں میں ایسا ہوتا ہی رہتا ہے، کیونکہ ہمارا ملک پوری دنیا پر حکومت کرنے کا جو خواب دیکھ رہا ہے
وہ آسانی سے پورا نہیں ہو سکتا۔ اس خواب کو پورا کرنے کے لیے ہمیں ابھی نہ جانے اور کون کون سی قربانیاں دینی ہوں گی۔ اب یہ ہمارے ملک کی خوش نصیبی ہے کہ جو فنٹاس جیسا جزیرہ ہمارے ہاتھ لگ گیا، جہاں بیٹھ کر ہم پوری دنیا کو ناکو چنے چبوا سکتے ہیں۔ علاوہ ازیں ہمارے ساتھی جو آدمی کو لے کر آ رہے ہیں، کم از کم میرے خیال میں تو وہ معمولی آدمی نہیں ہو سکتا۔ اتنا کہنے کے بعد وہ شخص ایک دم خاموش ہو گیا، کیونکہ ڈاکٹر کی گردن میں لٹکے ہیڈ فون سے شوں شوں کی آوازیں آنے لگی تھیں، لہذا اس نے ہیڈ فون کانوں سے لگایا تو اسے ہیلی کاپٹر کے پائلٹ کی آواز سنائی دی۔ ہیلو ڈاکٹر، ہم سرچ ہیڈ کوارٹر تک پہنچ چکے ہیں، لہذا لینڈ کرنے کی اجازت دی جائے۔ یس، تم لینڈ کر سکتے ہو، لیکن پہلے یہ بتاؤ کہ تمہارے شکار کا کیا حال ہے۔ ڈاکٹر کے آخری جملوں میں کچھ گھبراہٹ تھی، جسے اس کے ساتھیوں کے علاوہ ہیلی کاپٹر کے پائلٹ نے بھی محسوس کیا، اور قدرے مسکراتا ہوا بولا، وہ تاحال بے ہوش ہے، کچھ زیادہ ہی کمزور دل معلوم ہوتا ہے۔ نہیں ڈاکٹر، جو حیرت انگیز کارنامہ اس نے انجام دیا ہے، اس کے پیش نظر اسے کمزور دل تو ہرگز نہیں کہا جا سکتا، بلکہ مائیکل نے اس کے سر پر ضرب بھی اتنی شدید لگائی ہے کہ اگر وہ چند گھنٹوں کے بعد بھی ہوش میں آ جائے تو اسے معجزہ ہی کہا جائے گا۔ بہرحال اب میں لینڈ کرنے لگا ہوں، اس لیے آپ اسے اپنی نظروں سے ہی دیکھ لیں گے۔ اس کے تیوروں سے یہی معلوم ہوتا ہے کہ وہ کوئی معمولی انسان نہیں۔ اوور اینڈ آل۔ آواز آنی بند ہوئی تو ڈاکٹر نے ہیڈ فون اپنے کانوں سے علیحدہ کر کے میز پر رکھنے کے بعد اپنے دونوں ساتھیوں کی طرف دیکھتے ہوئے کہا، تم لوگ باہر جا کر شکار کو اندر لے آؤ، مائیکل اور اس کے ساتھیوں کو آرام کرنے کی اجازت دے دو، کیونکہ ہو سکتا ہے کہ انہیں فوراً ہی کسی مہم پر روانہ ہونا پڑے۔ گو کہ ہیلی کاپٹر والے مجرموں نے عمران کے سر پر اتنی زبردست ضرب لگائی تھی کہ ان کے خیال کے مطابق عمران کا چند گھنٹوں تک بے ہوش رہنا ضروری تھا، اس لیے انہوں نے زمینی رابطے کے وقت عمران کی طرف ذرا بھی دھیان نہیں دیا تھا۔ انہیں یہ تو علم ہی نہیں تھا کہ ان کا واسطہ ایک عجیب و غریب انسان سے ہے کہ وہ بے ہوشی جس پر زیادہ دیر غالب نہیں رہ سکتی، اور عمران نے جلد ہی ہوش میں آ کر یہ بات ثابت کر دی تھی۔ اب یہ علیحدہ بات تھی کہ وہ بے ہوشی کی ایکٹنگ کرتا ہوا مجرموں کی تمام گفتگو سن رہا تھا، لہذا جب گفتگو کا سلسلہ ختم ہوا تو اس نے آنکھیں بند کیے ہی یہ بات محسوس کر لی کہ ہیلی کاپٹر تیزی سے نیچے آ رہا ہے، لہذا اس نے آنکھوں کے گوشوں سے ہیلی کاپٹر کا جائزہ لیا۔ اس وقت مائیکل کی اس کی طرف پشت تھی، لہذا ان لمحات کا فائدہ اٹھاتا ہوا وہ اپنی جگہ سے اچھلا اور گویا ہوا میں تیرتا ہوا مائیکل کی کمر سے ٹکرا گیا۔ چونکہ یہ ٹکر مائیکل کی توقعات کے بالکل خلاف تھی، اس لیے اچانک جھٹکا لگنے کی وجہ سے مائیکل کا چہرہ اتنی زور سے ہیلی کاپٹر کی باڈی کے ساتھ ٹکرایا کہ اس کی ناک اور پیشانی سے خون کی موٹی موٹی دھاریں بہہ نکلیں، لیکن مائیکل ان چوٹوں کی پرواہ نہ کرتا ہوا ایک دم پلٹا اور عمران کے سنبھلنے سے پہلے ہی اچھل کر اپنی دونوں لاتیں اتنی زور سے عمران کی چھاتی پر رسید کی کہ عمران کو اپنی چھاتی کی ہڈیاں ٹوٹتی ہوئی محسوس ہوئیں، بلکہ ایسا محسوس ہوا کہ اس کے اندر کا پورا نظام درہم برہم ہو گیا ہے، لہذا درد کی شدید لہروں کی وجہ سے وہ اپنی چھاتی کو دونوں ہاتھوں سے دبائے ہیلی کاپٹر کے فرش پر ماہی بے آب کی طرح تڑپنے لگا۔ ادھر مائیکل اس زبردست حملے کے بعد رکا نہیں، بلکہ اس نے فوراً ہی سنبھل کر دوبارہ عمران کی طرف چھلانگ لگا دی، لیکن چونکہ عمران درد کی شدت کی وجہ سے ادھر ادھر لوٹ پوٹ رہا تھا، اس لیے نشانہ غلط ہو جانے کی وجہ سے مائیکل عمران سے ٹکرانے کے بجائے ہیلی کاپٹر میں موجود ہلکی ساخت کے بم گرانے والے سوئچ سے ٹکرایا، جس کے نتیجے میں ایک بم سمندر میں گرا، جس کے رد عمل کے طور پر سمندری لہریں زبردست ارتعاش پیدا کرنے کے بعد خاموش ہو گئیں۔ اب یہ ان لوگوں کی خوش قسمتی ہی تھی کہ یہ عمل چند لمحے پہلے ہو گیا، ورنہ ان کے سرچ ہیڈ کوارٹر کا تباہ ہو جانا ضروری تھا، جس کے اندر کام کرنے والے انسانوں کے علاوہ اربوں ڈالر کی مشینری موجود تھی، لہذا سرچ ہیڈ کوارٹر کی تباہی کے خیال سے ہی وہ حواس باختہ ہو گیا اور اسی پریشانی کے عالم میں ہیلی کاپٹر کو مزید نیچے لانے کے بجائے نادانستہ طور پر کئی سو فٹ اوپر لے گیا۔ عمران بھی پائلٹ کی اس حرکت کو محسوس کر چکا تھا، اس لیے اسے خطرہ پیدا ہو گیا کہ وہ لوگ اسے اپنے ہیڈ کوارٹر لے جانے کے بجائے کہیں اور لے جانا چاہتے ہیں، جبکہ عمران کی یہ خواہش تھی کہ اگر بحالت مجبوری یہاں تک وہ پہنچ ہی چکا ہے
تو ان کا ہیڈ کوارٹر ضرور دیکھے اور اپنی اس خواہش کی تکمیل کی اسے ایک ہی صورت نظر آ رہی تھی کہ کسی طرح پائلٹ سیٹ پر قبضہ کر لے یا اپنی باتوں سے ان لوگوں کو بے وقوف بنا کر پہلے پروگرام پر عمل کرنے کے لیے اسکائے۔ لہذا پہلی تجویز کے بجائے اسے دوسری زیادہ معقول نظر آئی۔ اس نے فوراً ہی اپنی جیب میں ہاتھ ڈال دیا۔ چونکہ مائیکل نے اسے بے ہوش کرنے کے بعد اس کی رائفل پر تو قبضہ کر لیا تھا لیکن مزید تلاشی نہیں لی تھی، اب عمران نے اپنی جیب میں ہاتھ ڈالا تو اسے اپنی غلطی کا احساس کے ساتھ ساتھ اس بات کا یقین ہو گیا کہ اس نے جیب سے ریوالور نکالنے کے لیے ہاتھ ڈالا ہے۔ لہذا اس نے اپنی غلطی کا ماتم کرنے کے بجائے فوراً اپنی جگہ سے جمپ لیا، لیکن عمران تو اس کے جمپ لیتے ہی پارے کی طرح تڑپ کر اس کے ٹارگٹ سے ہٹ گیا تھا۔ اس لیے مائیکل عمران کے جسم سے ٹکرانے کے بجائے ایک مرتبہ پھر ہیلی کاپٹر کی باڈی سے ٹکرا کر فرش پر ڈھیر ہو گیا، لیکن چونکہ اس مرتبہ اس نے باکسنگ کے سے انداز میں اپنے دونوں بازو آگے بڑھائے ہوئے تھے، اس لیے ہیلی کاپٹر کی باڈی سے اس کے بازو ہی ٹکرائے تھے، لہذا چوٹ بھی پہلے کی نسبت کم لگی۔ لیکن عمران نے اس کے سنبھلنے سے پہلے ہی اپنا ہاتھ جیب سے نکال کر مائیکل کی جانب بڑھاتے ہوئے کہا، دوست، اسے ہماری زبان میں چیونگ گم کہتے ہیں لیکن ہے بڑے کام کی چیز۔ اس وقت میرے پاس اتنا وقت تو نہیں ہے کہ اس کے تمام فوائد بیان کر سکوں، البتہ انکل کنفیوشس کا قول ہے کہ اس کے کھانے سے انسان کے 14 طبق روشن ہو جاتے ہیں اور اندرونی اور بیرونی چوٹوں کے لیے بھی مرہم کا کام دیتی ہے۔ مجرم عمران کے ہاتھ میں ریوالور کے بجائے چیونگم کا پیس دیکھ کر جو عمران اسے ہی پیش کر رہا تھا ہکا بکا سا رہ گیا اور پھر یوں ٹکٹکی باندھ کر دیکھنے لگا جیسے وہ طاقت سماعت سے محروم ہو چکا ہو اور طاقت بینائی پر بھی اعتبار نہ ہو۔ ادھر ہیلی کاپٹر نے سرچ ہیڈ کوارٹر کے گرد چکر لگاتے ہوئے دوبارہ نیچے آنا شروع کر دیا تھا۔ ہیلی کاپٹر کے فرش پر پڑے مائیکل نے آہستہ آہستہ اٹھنا شروع کیا، لیکن عمران پوری طرح شریف ابن شریف بنا کھڑا تھا۔ اس کی اس حرکت سے مائیکل کا حوصلہ مزید بڑھا اور اس نے ایک جھٹکے کے ساتھ اٹھ کر عمران کے جبڑے پر ایک شاندار سا گھونسا رسید کیا۔ اب یہ علیحدہ بات تھی کہ وہ گھونسا جبڑے کے بجائے عمران کے چنگم والے ہاتھ پر ہی پڑا تھا اور چنگم اس کی انگلیوں کی گرفت سے نکل کر دور جا گری تھی۔ پھر اس نے خود بھی اچھل کر مجرم کے ٹارگٹ سے دور ہوتے ہوئے کہا، دوست، معلوم ہوتا ہے کہ تمہارے مقدر میں آرام و سکون نہیں ہے، جو ذہنی و جسمانی سکون پہنچانے کا اتنا بہترین ٹونک تم نے ضائع کر۔ ابھی عمران کا یہ جملہ پورا بھی نہیں ہوا تھا کہ پائلٹ نے اپنے سامنے موجود ایک سوئچ پر انگلی رکھ دی، جس کے نتیجے میں ہیلی کاپٹر کی چھت سے ایک ہک سا نکل کر عمران کے گلے میں پڑ گیا اور پھر اپنا سرکل پورا کر کے جوں ہی ہک اوپر کی طرف بڑھا، عمران بھی ہیلی کاپٹر کے فرش سے اوپر اٹھتا چلا گیا۔ پھر چند لمحوں کے بعد عمران چھت اور فرش کے درمیان لٹکا ہوا تھا اور اس کے گلے میں پڑا ہوا ہک گردن کی رگیں کاٹ کر اندر گھستا ہوا محسوس ہو رہا تھا۔ اگر عمران پوری قوت سے اپنا منہ بند نہ کر لیتا تو شدت تکلیف سے اس کی چیخیں پورے ہیلی کاپٹر میں گونج رہی ہوتی۔ پائلٹ نے اسی سوئچ کو دوبارہ دبا کر اپنی جگہ پر روک دیا تھا، جس کے نتیجے میں عمران فرش سے کئی فٹ اونچا بے آب ماہی کی طرح تڑپ رہا تھا اور دونوں مجرم اس کی اس تڑپ سے گویا لذت محسوس کر رہے تھے، لیکن انہیں زیادہ دیر محظوظ ہونے کا موقع نہیں ملا، یعنی عمران تکلیف کی شدت کی وجہ سے جلدی بے ہوش ہو گیا اور بے ہوشی کی حالت میں اس کے جسم کی تڑپ بھی ختم ہو گئی۔ مائیکل، اگر یہ یوں ہی لٹکا رہا تو خطرہ ہے کہ کچھ بتانے سے پہلے ہی موت کی گود میں پہنچ جائے گا، اس لیے اسے بے ہوشی کا ٹیکا لگا دو تاکہ یہ 3-4 گھنٹے سے پہلے کسی طرح بھی ہوش میں نہ آ سکے۔ پائلٹ نے یہ کہہ کر اسی سوئچ کو پھر دبایا تو وہ ہک چھت سے نکل کر اتنا نیچے آ گیا کہ بے ہوش عمران کے بے جان سے پاؤں فرش سے ٹکرانے لگے تو مائیکل نے آگے بڑھ کر وہ ہک عمران کے حلق سے نکال لیا۔ چونکہ اب ہیلی کاپٹر بھی سرچ ہیڈ کوارٹر کے لان میں لینڈ کر چکا تھا، اس لیے پائلٹ نے ہیلی کاپٹر کا دروازہ کھولا تو ہال میں تینوں شخص ہیلی کاپٹر کے قریب پہنچ چکے تھے، جن میں سب سے آگے ڈاکٹر تھا۔ لہذا ڈاکٹر نے پائلٹ کے قریب پہنچ کر دونوں کو اس بہترین کارنامے پر مبارکباد دی اور پھر ڈاکٹر ہی کے اشارے پر مائیکل عمران کو اٹھا کر اسی ہال کی جانب چل دیا جس میں تھوڑی دیر پہلے وہ تینوں موجود تھے۔ لہذا وہ تینوں بھی مائیکل کے پیچھے ہال میں داخل ہو گئے، جہاں مائیکل بے ہوش عمران کو ایک صوفے پر ڈال چکا تھا۔ بموں کے دھماکے جوزف نے بھی سنے تھے،
لیکن جب وہ اپنے ہاتھی جیسے جسم کے ساتھ اچھلتا ہوا عمران کے خیمے پہنچا تو عمران خیمے سے غائب تھا، لہذا اپنے باس کو خطرے میں محسوس کر کے وہ چائے کا پروگرام ادھورا چھوڑ کر اس کے پیچھے ہی خیمے سے نکل گیا۔ گو کے جلتے ہوئے خیموں نے رات کے وقت بھی دن کا سماں پیدا کر رکھا تھا، اور خیمہ بستی کے مکین نہایت پریشانی کے عالم میں ادھر ادھر دوڑ کر آگ کی لپیٹ میں آ جانے والے مظلوموں کو نکالنے کی کوشش میں مصروف تھے۔ دم توڑتے زخمیوں کی چیخوں نے ماحول کو مزید ہیبت ناک بنا رکھا تھا۔ کچھ نوجوان زندہ لوگوں کے علاوہ ہلاک شدگان کو بھی آگ کے شعلوں سے نکالنے کی کوشش میں خود کو بھی آگ کی لپیٹ میں دے چکے تھے۔ گویا بموں نے جو تباہی پھیلائی تھی سو پھیلائی تھی، لیکن آگ نے تو ایسا ہولناک منظر پیش کر رکھا تھا کہ معمولی دل گردے کا انسان تو ادھر ایک نظر دیکھنے کی بھی جرت نہیں کر سکتا تھا۔ یعنی آسمان سے باتیں کرتے شعلوں کے درمیان انسانی جسم نہایت ہی خوفناک انداز میں سکڑ کر پھٹ رہے تھے، اور ان کے جسموں سے بہنے والی چربی آگ کے بھڑکنے میں مزید مددگار ثابت ہو رہی تھی، جبکہ اس کام کے لیے تو خیمے اور خیموں میں موجود ایندھن ہی بہت زیادہ تھا۔ یعنی صرف یہاں بھس میں چنگاری ڈالنے والا مسئلہ تھا، جبکہ چنگاری کے بجائے نہایت بے دردی سے بم برسائے گئے تھے۔ گو کہ خیمہ بستیوں والوں کے لیے کوئی نئی بات تو نہیں تھی، لیکن آج کچھ اس بے دردی اور ظالمانہ انداز میں بمباری کی گئی تھی کہ ایسی وحشت اور بربریت کی اس سے پہلے کوئی مثال سامنے نہیں آئی تھی۔ حتیٰ کہ جوزف جیسا پتھر دل انسان بھی اس ظلم پر جو انسان کے ہاتھوں انسان پر برپا کیا گیا تھا بری طرح لرز رہا تھا، اور اس کے دل میں بھی انسانی ہمدردی کا جذبہ پوری طرح انگڑائیاں لے رہا تھا۔ لیکن اس وقت اس کے سامنے سب سے اہم معاملہ عمران کی تلاش تھا، اس لیے وہ جلنے والوں کی مدد کرنے کے بجائے آگ کے شعلوں میں چھلانگیں لگاتا پاگلوں کی طرح ادھر ادھر دوڑ رہا تھا۔ جب کوئی انسانی جسم آگ میں جلنے کی وجہ سے زوردار آواز سے پھٹتا تو جوزف اپنی جان کی پرواہ نہ کرتا ادھر چھلانگ لگا دیتا، لیکن پھٹنے والے جسم کا چہرہ دیکھنے کے بعد آگے دوڑنا شروع کر دیتا۔ گو کہ آگ نے اپنی لپیٹ میں آنے والے لوگوں کی شکلیں بدل ڈالی تھیں، اس لیے کسی انسان کا پہچانا جانا کسی طرح بھی ممکن نہیں تھا۔ جوزف کیوں ہر جلنے والے چہرے کو غور سے دیکھتا پھر رہا تھا۔ اس کی نظر کرنل مبشر پر پڑی تو وہ ہوا کے جھونکے کی طرح کرنل کے پاس جا کر روحانسی آواز میں بولا، کرنل باس کہاں ہیں؟ کرنل مبشر نے جوزف کی سرخ سرخ آنکھوں اور زبان کے لڑکھڑاہٹ سے یہ اندازہ لگا لیا تھا کہ اس وقت اس پر سخت وحشت طاری ہے، لہذا اس نے جوزف کو تسلی کے لیے کہا، جوزف تمہیں اس قدر پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے، عمران صاحب خیریت سے ہی ہیں، اور یہ بات تم بھی اچھی طرح جانتے ہو کہ عمران سے آنکھ ملاتے ہوئے موت بھی خوف کھاتی ہے۔ یہ تو درست ہے، لیکن اس خطرناک آگ کو دیکھ کر میرا دل خوف سے لرز رہا ہے، کیونکہ مجھے اس بات کا بھی یقین ہے کہ باس نے اس آگ میں ضرور ٹانگ پھنسائی ہوگی۔ خیموں میں لگی آگ واقعی اب تک نہایت ہی وحشت ناک منظر پیش کر رہی تھی، اس لیے جوزف نے اس کی طرف اشارہ کرتے ہوئے کہا، لیکن اس وقت اس کی آنکھوں کی سرخی اور چہرے پر پھیلی وحشت میں کافی حد تک کمی ہو چکی تھی، اور اس کی وجہ شاید کرنل مبشر کے تسلی آمیز الفاظ تھے۔ لہذا کرنل نے اپنے الفاظ کا خاطر خواہ اثر دیکھ کر ایک لمبا سانس لیا، کیونکہ یہ بات کرنل بھی اچھی طرح جانتا تھا کہ جب جوزف پر وحشت طاری ہو جائے تو اسے کنٹرول کرنا سوائے عمران کے اور کسی کے اختیار میں نہیں رہتا، اور بعض اوقات تو عمران بھی اس معاملے میں پریشان ہو جاتا ہے۔ لہذا جوزف کے چہرے پر پھیلی وحشت میں کمی دیکھ کر کرنل کو قدرے اطمینان ہو گیا تھا، لیکن اس کا یہ اطمینان زیادہ دیر تک قائم نہیں رہا۔ یعنی چند لمحے کے بعد ہی جوزف کے چہرے کی سیاہی میں مزید اضافہ ہونے لگا، جو اس کے انتہائی غصے کی دلیل تھی، اور پھر اس نے کسی مست اونٹ کی طرح منہ سے جھاگ اڑاتے ہوئے کہا، مجھے یقین ہے کہ باس اس آگ کے دریا میں پھنس چکے ہیں۔ اگر میں باس کو اس آگ سے زندہ نہ نکال سکا تو خود کو اس میں جلا کر راکھ کر لوں گا، اور اگر باس کو زندہ نکالنے میں کامیاب ہو گیا تو بائی گاڈ اس پورے ملک کو جلا ڈالوں گا جس نے یہ شرارت کی ہے۔ اتنا کہنے کے بعد اس نے اپنی انگلی سے چھاتی پر سلیب کا نشان بنایا، اور کرنل کو کچھ سمجھنے یا سوچنے کا موقع دیے بغیر ہی ہر سو پھیلے آگ کے جنگل کی طرف چھلانگ لگا دی۔ چونکہ کرنل مبشر جوزف کے عمران کے ساتھ محبت سے پوری طرح آگاہ تھا،
اس لیے اسے یقین تھا کہ یہ بیوقوف انسان عمران کی محبت سے مجبور ہو کر خود کو جلا ڈالے گا۔ گو کہ اپنی جان دے کر عمران کی جان بچانے سے کرنل کو بھی کوئی گریز نہیں تھا، لیکن چونکہ عمران کے متعلق کوئی خبر نہ تھی، اس لیے اسے یہ ہرگز گوارا نہیں تھا کہ جوزف محض شک کی بنیاد پر خود کو آسمان سے باتیں کرتے شعلوں کے حوالے کر دے۔ لہٰذا اس نے پہلے تو چیخ چیخ کر جوزف کو اس اقدام میں خودکشی سے باز رکھنے کی کوشش کی، لیکن جب اس کی ہر کوشش بیکار ہو گئی، یعنی جوزف اس کی چیخ و پکار پر توجہ دیے بغیر چند ہی چھلانگوں میں آگ کے قریب پہنچ گیا، تو کرنل مبشر نے آنن فانن اپنی جیب سے ریوالور نکال کر جوزف کی طرف فائر کر دیا، اور نتیجے میں جوزف اپنی بائیں پنڈلی تھامے زمین پر بیٹھتا چلا گیا، کیونکہ کرنل نے اس کی پنڈلی ہی کو نشانہ بنایا تھا، اور اس قدر گھبراہٹ اور افراتفری کے باوجود یہ کوشش ہی کی تھی کہ پنڈلی کی ہڈی ٹوٹنے سے بچ جائے، سو وہ اپنی اس کوشش میں حیرت انگیز طریقے پر کامیاب بھی رہا تھا۔ تاہم پنڈلی کے گوشت میں سے گزرنے والے راؤنڈ نے جوزف کے پورے جسم میں انگارے بھر دیے تھے، اور پنڈلی میں تو گویا زبردست قسم کی آگ لگی ہوئی تھی۔ جوزف نے زمین پر بیٹھنے کے بعد اپنی پنڈلی چھوڑ کر دونوں ہاتھوں کو نظر کے سامنے کیا، جو تازہ خون سے بری طرح لتھڑ چکے تھے، اور پھر ایک جھٹکے کے ساتھ یوں کھڑا ہو گیا جیسے اس کی پنڈلی سے ریوالور کی گولی نہ گزری ہو، بلکہ معمولی سا کانٹا چبھ گیا ہو۔ چونکہ کرنل مبشر بھی اس کے ارادوں کو بھانپ چکا تھا، لیکن جوزف کے ارادوں کی پختگی کے باوجود اس نے بھی یہ فیصلہ کر لیا تھا کہ وہ جوزف کو اس آگ میں کودنے کی ہرگز اجازت نہیں دے گا، خواہ اس کے لیے اسے جوزف کا پورا جسم ہی گولیوں سے چھلنی کیوں نہ کرنا پڑے۔ کرنل مبشر جوزف کے قریب آ کر بولا، جوزف، عقل سے کام لو، اس طرح تم خود کو تو ختم کر سکتے ہو، لیکن اپنے باس کو کوئی فائدہ نہیں پہنچا سکتے۔ اور ذرا یہ بھی تو سوچو کہ تم جیسے بہادر انسان کا باس بھلا اس قدر بزدل کس طرح ہو سکتا ہے، جو خاموشی سے خود کو شعلوں کی لپیٹ میں دے دے۔ اول تو مجھے یہ یقین ہے کہ عمران صاحب اس آگ کی لپیٹ میں آئے ہی نہیں، لیکن اگر اس بات کو تسلیم بھی کر لیا جائے تو تب بھی یہ سوچنا تو نہایت بے وقوفی ہے کہ وہ اب تک ان شعلوں میں ہی آرام فرما رہے ہوں گے، بلکہ میرا تو یہ ایمان ہے کہ وہ اس آگ کی رسائی سے بہت دور ہوں گے، اور میرا یقین کی وجہ تمہاری پنڈلی میں لگنے والی گولی بھی ہے، جس نے ثابت ہوتا ہے کہ کوئی دشمن بھی ہماری طاق میں ہے۔ لیکن اگر یہ کارنامہ دشمن کا ہوتا تو راؤنڈ تمہاری پنڈلی کے گوشت میں سے گزرنے کے بجائے یقیناً ہڈی توڑ چکا ہوتا۔ لہٰذا اس احتیاط سے ظاہر ہوتا ہے کہ گولی کسی دشمن کی نہیں بلکہ دوست کی طرف سے چلائی گئی ہے، اور یوں بھی ماں سوائے عمران کے ایسا کوئی شخص نہیں جس کا نشانہ اتنا سچا اور اچھا ہو۔ مجھے یقین ہے کہ عمران صاحب کسی مصلحت کے تحت ہمارے سامنے نہیں آ رہے، البتہ اس نے تمہیں آگ کے شعلوں کی طرف دوڑتے ضرور دیکھ لیا ہوگا، اور پھر تمہاری جان بچانے کے لیے یہ اقدام کرنا پڑا۔ اس لیے میرا مشورہ تو یہی ہے کہ ہمیں یہاں وقت ضائع کرنے کے بجائے دارالخلافہ چلنا چاہیے۔ یہ بات تو جوزف بھی جانتا تھا کہ اتنا بہترین نشانہ اس کے باس کا ہی ہو سکتا ہے، اور اپنے باس کے بعد اسے اپنے نشانے پر ناز تھا، اس لیے اسے کرنل مبشر کی بات کا کسی حد تک یقین آ گیا، اور اس یقین کے ساتھ ہی اس نے اپنے چہرے سے پھیلا پریشانی اور تکلف کا جال سمیٹتے ہوئے کہا، کرنل، میں جلد از جلد باس کو دیکھنا چاہتا ہوں۔ گو کہ کرنل مبشر ابھی یہاں ٹھہر کر عمران کی خیریت معلوم کرنے کے علاوہ حالات کا جائزہ بھی لینا چاہتا تھا، لیکن جوزف کی مجنونانہ حرکات نے اسے پریشان کر رکھ دیا تھا۔ حالانکہ اس وقت جوزف نارمل کنڈیشن میں تھا، لیکن یہ خطرہ بدستور موجود تھا کہ وہ نہ جانے کس بات پر کس وقت بھڑک اٹھے اور اسے کنٹرول کرنا مشکل ہو جائے۔ کرنل تو اپنی اس وقت کی کامیابی کو ایک معجزہ ہی سمجھ رہا تھا، جب یہ معجزہ بھی کرنل مبشر کی ایک گولی اور جوزف کے بہت سے خون کے بدلے میں ظہور پذیر ہوا تھا۔ لہٰذا کرنل اس وقت سے فائدہ اٹھاتا ہوا فوراً ہی دارالخلافہ کی طرف روانہ ہو گیا۔ گو کہ وہ اپنی باتوں کے ذریعے جوزف کو مطمئن کر چکا تھا، لیکن خود عمران کے لیے بہت پریشان تھا، کیونکہ وہ یہ بات تو سوچ بھی نہیں سکتا تھا کہ عمران جوزف جیسے وحشی انسان کا کوئی معقول انتظام کیے بغیر دانستہ طور پر کہیں غائب ہو جائے۔ کال بیل کی آواز پر جو ہی جولیا نے دروازہ کھولا، اپنے فلیٹ کے سامنے ایک حسین و جمیل دوشیزہ کو کھڑے پا کر حیران سی رہ گئی۔
اور پھر دوسرے ہی لمحے اس کی نظریں دوشیزہ سے ہوتی ہوئی پیچھے کھڑی سیاہ کار پر پڑی جو رات کی تاریکی کی وجہ سے ہیکولے ہی کی شکل میں نظر آ رہی تھی۔ ابھی وہ کوئی فیصلہ بھی نہیں کر پائی تھی کہ دروازے کی دیوار کے ساتھ چپکے سیاہ اوور کوٹ والے شخص نے جولیا کی حیرت سے فائدہ اٹھاتے ہوئے اس کی طرف چھلانگ لگا دی۔ لیکن چونکہ جولیا بھی سیکرٹ سروس کی منجھی ہوئی ممبر تھی، اس لیے اس شخص نے خود تک پہنچنے سے پہلے ہی وہ جہاں کھڑی تھی وہیں بیٹھ گئی، اور وہ شخص دروازے سے ٹکرانے کے بعد جولیا کے سر کے اوپر سے گزرتا ہوا فلیٹ کے اندر جا گرا۔ گو کہ حملہ آور نے جولیا کو چند لمحے کی فرصت مل گئی تھی، لیکن سامنے کھڑی دوشیزہ کی وجہ سے جولیا کو ان لمحات سے فائدہ اٹھانے کا موقع نہیں ملا۔ یعنی دوشیزہ نے فوراً ہی اچھل کر اتنی شاندار کیک اس کی چھاتی پر رسید کی کہ وہ اپنی چھاتی کے نازک حصوں کو، جہاں درد کی شدید لہریں اٹھ رہی تھیں، دونوں ہاتھوں سے دباتی ہوئی اچھل کر چند فٹ دور پڑے مجرم پر ڈھیر ہو گئی، اور دوشیزہ نے سنبھل کر ایک دم دروازہ بند کر دیا۔ اگر جولیا ہمت سے کام لیتی تو وہ بھی ان لمحات سے فائدہ اٹھا سکتی تھی، لیکن ایک تو دوشیزہ نے انتہائی تیزی سے دروازہ بند کیا تھا، دوسرے جولیا کو چوٹ زوردار لگی تھی اور درد کی شدت نے اسے سنبھلنے کا موقع نہیں دیا تھا، بلکہ وہ اب تک ماہیے بے آب کی طرح تڑپ رہی تھی، جبکہ اس کے نیچے دبا مجرم نیچے سے نکلنے کی کوشش میں مصروف تھا۔ آنے والی دوشیزہ نہایت ہی چاقو چوبند حالت میں کھڑی ان دونوں کا تماشا دیکھ رہی تھی کہ جولیا نے کھڑے ہاتھ کی ضرب مجرم کی گردن پر لگائی۔ اگر یہ ضرب پوری طاقت سے پڑتی تو اس کی گردن کا ٹوٹ جانا ضروری تھا، لیکن جولیا اپنی ہی مصیبت میں مبتلا تھی، اس لیے ضرب اچکتی ہی پڑی تھی۔ تاہم نیچے پڑے مجرم کا دماغ گھوم کر رہ گیا تھا اور وہ آدھے ذبح کیے ہوئے بکرے کی طرح تڑپنے لگا تھا۔ اپنے ساتھی کی یہ حالت دیکھ کر پاس کھڑی دوشیزہ نے پوری طاقت سے جولیا کو ٹھوکر رسید کرنا چاہی، لیکن دوسرے لمحے خود ہی کٹی ہوئی شاخ کی طرح زمین پر ڈھیر ہو گئی، کیونکہ اس کی لاش جولیا کے جسم پر پڑنے کے بجائے اس کے ہاتھوں میں آ گئی تھی، اور اب وہ ایک ہی جھٹکے کے نتیجے میں فرش پر پڑی ہانپ رہی تھی۔ چونکہ جولیا کو مرد کی طرف سے کسی قسم کے خطرے کا فوری طور پر کوئی امکان نہیں تھا، اس لیے وہ زمین پر لیٹے لیٹے اچھل کر دوشیزہ کی چھاتی تک پہنچی کہ مرد نے اس کی توقع کے برخلاف اپنے آپ کو فوری طور پر سنبھال لیا، اور ابھی جولیا نے دوشیزہ کے بالوں میں ہاتھ ڈال کر اس کے چہرے پر ایک ہی گھونسا رسید کیا تھا کہ مرد نے اس کے سر پر پیچھے سے اتنی زوردار ریوالور کا دستہ مارا کہ جولیا ایک دو مرتبہ ادھر ادھر جھومنے کے بعد دوشیزہ کے قریب ہی گر کر بے ہوش ہو گئی، اور دوشیزہ جولیا کی طرف غضبناک آنکھوں سے دیکھتی ہوئی اچھل کر کھڑی ہو گئی، اور پھر اپنی ہتھیلی سے لباس کی سلوٹیں ختم کرنے کی کوشش کرتی ہوئی اپنے ساتھی مرد سے مخاطب ہوئی۔ اس پر فوراً فارمولہ نمبر 10 استعمال کرو، کیونکہ ہمارے پاس وقت کم ہے اور کام زیادہ۔ مرد نے اپنی جیب سے ایک چھوٹی سی سوئی نکال کر جولیا کے بائیں کان کے قریب اس کے سر میں داخل کر دی، اور پھر دونوں ہی جولیا کے ہوش میں آنے کا انتظار کرنے لگے۔ جب جولیا کافی دیر تک ہوش میں نہ آئی تو دوشیزہ نے اپنے ساتھی کی طرف دیکھتے ہوئے کہا، معلوم ہوتا ہے کہ ہاتھ کچھ زیادہ ہی وزنی پڑ گیا ہے، لیکن ہم اس کے ہوش میں آنے کا انتظار میں اس سے زیادہ وقت ضائع نہیں کر سکتے، اس لیے اسے فوراً ہوش میں لانے کی کوشش کرو۔ ویسے لڑکی ضرورت سے زیادہ ہی بہادر ہے، اور بہادروں کی قدر کرنا ہمارا فرض ہے، اس لیے اسے زیادہ تکلیف پہنچانے سے پرہیز کرنا۔ اوکے میڈم۔ مرد نے یہ کہتے ہوئے دونوں ہاتھوں سے جولیا کا منہ اور ناک بند کر دی، جس کے نتیجے میں وہ نہایت بے چینی کے عالم میں ادھر ادھر سر مارنے لگی۔ ابھی اس نے چند مرتبہ ہی سر مارا تھا کہ مرد نے اس کی ناک اور منہ سے ہاتھ اٹھا لیے، جس کے نتیجے میں جولیا کے حلق اور ناک سے زوردار ہوا خارج ہوئی، اور پھر چند لمبی لمبی سانسیں لینے کے بعد جولیا آنکھیں کھول کر مرد اور عورت بلکہ فلیٹ کی ہر چیز کو یوں اجنبی اجنبی نگاہوں سے دیکھنے لگی جیسے پہچاننے کی کوشش کر رہی ہو۔ پھر تھوڑی دیر میں یہ عمل جاری رکھنے کے بعد تھکی تھکی سی آواز میں بولی، میں کون ہوں اور آپ لوگ کون ہیں؟ ہم سب دوست ہیں اور ایک مشن پر نکلے ہیں۔ عورت کا یہ جواب سن کر جولیا کے ہونٹوں پر ہلکی سی مسکراہٹ پھیل گئی، اور چند لمحے مسکرانے کے بعد وہ بولی، مشن؟ ہمارا مشن کیا ہے؟ سب سے پہلے ہم صفدر کے فلیٹ پر جائیں گے، اس کے بعد تنویر اور چوہان کے فلیٹ پر۔ انہیں ساتھ لے کر تم نے ہماری گاڑی کے تعاقب میں آنا ہے، اور پھر ایک کوٹھی میں پہنچ کر ہم بذریعہ ہیلی کاپٹر اپنے مشن پر روانہ ہوں گے۔ تم تمام ممبرانز کو یہی بتانا کہ یہ سب کچھ
X2 کے حکم پر کیا جا رہا ہے، تمہیں ایسا کرنا ہوگا۔ ٹھیک ہے، میں ایسا ہی کروں گی، جولیا نے کسی محصور کیے ہوئے انسان کی طرح شکست خوردہ لہجے میں کہا۔ پھر وہ دونوں مجرم اپنی سیاہ کار میں اور جولیا اپنی گاڑی میں سوار ہو کر صفدر کے فلیٹ کی جانب روانہ ہو گئی۔ پھر خاتون نے صفدر کی فلیٹ کے ذرا فاصلے پر کار روکی، جبکہ جولیا نے اپنی گاڑی صفدر کے فلیٹ کے قریب روکی اور گاڑی سے باہر نکل کر کال بیل کا سوئچ پر انگلی رکھی۔ جواب میں جلد ہی صفدر نے کھڑکی کھول کر پوچھا اور جواب میں جولیا کی زبانی X2 کا پیغام سن کر جلدی تیار ہونے کے بعد فلیٹ سے نکل آیا۔ مشن کیا تھا یہ صفدر نے معلوم کرنے کی کوشش ہی نہیں کی، بس اس کے لیے اتنا ہی کافی تھا کہ X2 کا پیغام ہے اور پیغام پر جولیا جیسی قابل اعتماد شخصیت ہے، بلکہ انہیں تو X2 کا پیغام اکثر جولیا کی زبانی ہی ملتا تھا اور تمام ممبرز یہ بھی جانتے تھے کہ اکثر اوقات تفصیل جولیا کو بھی معلوم نہیں ہوتی تھی۔ لہذا صفدر اپنے فلیٹ کو لاک کر کے جولیا کے برابر سیٹ پر بیٹھ گیا۔ جولیا کی گاڑی تنویر کے فلیٹ کی طرف روانہ ہو گئی، جبکہ سیاہ گاڑی حسب سابق جولیا کی گاڑی کے پیچھے ہی تھی۔ تنویر کے فلیٹ کے سامنے پہنچ کر بھی جولیا نے وہی کارروائی کی جو صفدر کے فلیٹ پر کی تھی، اور پھر تنویر کو ہمراہ لے کر یہ لوگ چوہان کے فلیٹ پر پہنچ گئے۔ البتہ یہاں سے روانگی پر گاڑیوں کی ترتیب بدل گئی تھی۔ اب سیاہ گاڑی پیچھے کے بجائے آگے ہو گئی تھی اور جولیا اس گاڑی کے تعاقب میں اپنی گاڑی دوڑا رہی تھی۔ گو کہ صفدر، تنویر اور چوہان بھی سیاہ گاڑی کو دیکھ چکے تھے، لیکن اسے X2 کی گاڑی سمجھ کر خاموش ہی رہے، بلکہ وہ تینوں تو اس بات پر بہت ہی خوش تھے کہ X2 اس مہم میں براہ راست ان کی رہنمائی کر رہا ہے، اور تنویر تو بے حد خوش تھا کہ اس مہم میں اسے اپنے رقیب عمران سے چھٹکارا مل گیا تھا۔ کارواں کالونی کی کوٹھی نمبر 15 کے سامنے سیاہ گاڑی روکی تو جولیا نے بھی اپنی گاڑی روک لی۔ سیاہ گاڑی کے ہارن کی تیسری مخصوص آواز پر گیٹ کھل گیا اور دونوں گاڑیوں کے اندر داخل ہونے کے بعد بند ہو گیا، لیکن جب جولیا کی گاڑی اندر داخل ہوئی تو سیاہ کار اس کی نظروں سے اوجھل ہو چکی تھی۔ لہذا جولیا نے ابھی اپنی گاڑی ایک سائڈ پر روکی ہی تھی کہ گیٹ بند کرنے والا شخص دوڑتا ہوا گاڑی کے قریب پہنچا اور اس کے اشارے پر چاروں افراد گاڑی سے اتر کر اس کی رہنمائی میں ایک ڈرائنگ روم میں داخل ہو گئے، اور وہ شخص انہیں صوفوں پر بیٹھنے کا اشارہ کر کے اسی واحد دروازے سے باہر نکل گیا جس کے ذریعے ان سب لوگوں کو اندر لے کر داخل ہوا تھا۔ چونکہ جولیا مجرموں کے حکم کے مطابق عمل کر رہی تھی اور دوسرے ممبران جولیا کے حکم کو X2 کا حکم سمجھ رہے تھے، اسی لیے اب تک کسی نے کوئی اعتراض نہیں کیا تھا، مگر اب جولیا کے تینوں ساتھیوں کو اس بات پر سخت حیرت تھی کہ اتنے جدید قسم کے خوبصورت ڈرائنگ روم میں ماں سوائے ایک دروازے کے کوئی کھڑکی یا روشن دان وغیرہ نہیں تھا۔ لہذا کچھ دیر تو سب لوگ خاموش بیٹھے اپنی اپنی جگہ پر سوچتے رہے۔ ان لوگوں کو اس وقت جولیا کی مکمل خاموشی پر بھی سخت گراں گزر رہی تھی، لیکن ایسا معلوم ہوتا تھا کہ جولیا نے نہ بولنے کی قسم کھا لی ہے۔ کمرے میں چھائی موت کی سی خاموشی سے تنگ آ کر صفدر نے پوچھا، جولیا صاحبہ، یہ کیا معاملہ ہے؟ آخر ہم اس قبر نما کمرے میں کب تک یوں ہی گمسم بیٹھے؟ صفدر نے اتنا کہنے کے بعد ایک دم چونک کر دروازے کی طرف دیکھا، کیونکہ اسے ایک عجیب سی بو محسوس ہوئی تھی، لیکن کچھ سمجھنے سے پہلے ہی ان کے سر بھاری بھاری سے ہونے لگے اور پھر چند لمحوں کے بعد ہی سب کی گردنیں ایک طرف کو ڈھلک گئیں۔ دروازے کے باہر کھڑی خاتون نے پینسل نما ٹارچ کی ہول سے لگا کر آنکھ کے ذریعے اندر دیکھا تو وہ چاروں نہایت بے ترتیبی سے بے ہوش پڑے تھے۔ دراصل پینسل نما ٹارچ کے ذریعے کمرے کے اندر ایک ایسی گیس داخل کی گئی تھی جس نے آنن فانن ان لوگوں کو بے ہوش کر دیا تھا۔ حالانکہ صفدر اور اس کے دوسرے ممبران نے اس بو کو محسوس تو کیا تھا، لیکن اپنے دفاع میں کچھ کرنے سے پہلے ہی وہ لوگ بے ہوش ہو گئے تھے۔ یوں بھی اس قبر نما کمرے میں ان کی ہر کوشش بیکار ہی جانی تھی، کیونکہ کمرے میں ایک دروازے کے سوا کوئی اور راستہ نہیں تھا جس کے ذریعے باہر کی ہوا اندر آ سکتی یا اندر کی ہوا باہر جا سکتی، اور وہ واحد دروازہ بھی اتنی مضبوطی سے بند تھا کہ ہوا کی آمد و رفت کی کوئی گنجائش نہیں تھی۔ لہذا پوری طرح تسلی ہو جانے کے بعد خاتون نے کی ہول سے آنکھ ہٹا کر اپنے پیچھے مرد سے کہا، یہ لوگ 2-3 گھنٹے سے پیشتر تک کسی صورت بھی ہوش میں نہیں آ سکتے، اب تم لوگ انہیں چھت پر کھڑے T4 طیارے میں پہنچا دو
اور کل صبح تم نے اس قدر ہنگامہ کرنا ہے کہ یہاں کی انتظامیہ ان لوگوں کی گمشدگی پر توجہ ہی نہ دے سکے۔ ہمارا آخری ٹارگٹ کاشف پیلس ہے۔ اگر زندگی رہی تو یہ مہم سر کرنے کے لیے میں کل شام واپس پہنچ جاؤں گی، اور اس مہم کی تکمیل کے بعد یہاں کی پوری سیکیورٹی سروس کی رہائی کا جھانسا دے کر ہم اس ملک سے اپنی ہر بات منوا سکیں گے، جبکہ یہ اپنے آدمی تاحیات واپس نہیں لا سکیں گے۔ یعنی جب یہ ملک پوری طرح ہمارے قبضے میں آ جائے گا تو سیکرٹ سروس ممبران کو پناہ دینے کے لیے ہمارے جزیرے کے گرد پھیلے سمندر میں بے انتہا گنجائش ہے۔ خاتون نے بات ختم کرنے کے بعد اپنے ساتھی مرد کے چہرے کی طرف دیکھا اور پھر چند لمحے غور سے دیکھنے کے بعد دوبارہ بولی، تم میرا مقصد سمجھ گئے ہو نا؟ یس میڈم، میں سب کچھ سمجھ گیا ہوں، آپ بے فکر رہیں، سب کام آپ کی مرضی کے مطابق ہوگا۔ ویسے میڈم، آپ کا یہ کارنامہ دنیا بھر کے سیکرٹ ایجنٹوں کی لسٹ میں سنہری حروفوں سے لکھا جائے گا، کیونکہ آج تک کوئی ملک یہاں کے ایک بھی سیکرٹ ایجنٹ کی ہوا کو بھی نہیں پا سکا ہے، اور تمام دنیا کے سیکرٹ ایجنٹوں کی رائے یہی ہے کہ اس ملک کا ایکس 2 محض ایک فرضی شخص ہے۔ یہ تو کوئی سوچ بھی نہیں سکتا کہ عمران جیسا احمق انسان اس ملک کا ایکس 2 ہو سکتا ہے۔ آپ نے نہ صرف یہاں کے تمام سیکرٹ ایجنٹوں کو بے نقاب کیا ہے، بلکہ ان کے تمام خفیہ ٹھکانے بھی آپ کی نظر میں آ گئے ہیں۔ اپنے ساتھی کی ان تعریفی جملوں سے خاتون کا چہرہ خوشی سے کھل اٹھا، اور اس نے اپنی اسی خوشی کو ضبط کرنے کی کوشش کرتے ہوئے اپنے ساتھی کی طرف دیکھ کر کہا، یہ اتفاق ہی ہے کہ ہمارے ہاتھ سب سے پہلے اس ملک کا ایکس 2 ہی لگ گیا، ورنہ ہمارے ساتھی تو اسے ایک عام سا آدمی سمجھ کر ہی جزیرے تک لے گئے تھے۔ بقول ہمارے ساتھیوں کے وہ اپنی بہادری، بلکہ میں تو یہ کہوں گی کہ اپنے پاگل پن کی وجہ سے ہمارے ہاتھ لگ گیا، ورنہ کوئی بھی ذی شعور آدمی اتنا زبردست رسک نہیں لے سکتا جتنا عمران نے لیا۔ بہرحال اس کام میں تمہارا بھی پورا حصہ ہے، اور اپنے اس سنہری کارنامے پر تم بھی ہائی کمان کی جانب سے انعام کے مستحق ہو۔ بہرحال اب تم ان لوگوں کو KT-4 تک پہنچانے کی کوشش کرو، میں بھی چند منٹ تک وہاں پہنچ جاؤں گی۔ ہاں، KT-4 طیارے پر ریڈ کراس کا نشان اتنا نمایاں کر دینا کہ دور سے بھی بآسانی دیکھا جا سکے۔ خاتون یہ کہہ کر ایک کمرے میں داخل ہو گئی، اور اس کا ساتھی مرد ڈرائنگ روم میں بے ہوش پڑے ممبران سیکرٹ سروس کو چھت پر کھڑے KT-4 تک پہنچانے کی طرف متوجہ ہو گیا۔ کرنل مبشر کو یہ یقین تھا کہ عمران ہر حالت میں دارالخلافہ پہنچ چکا ہوگا، البتہ اس بات پر ضرور حیرت تھی کہ عمران نے اب تک اس سے رابطہ قائم کرنے کی کوشش کیوں نہیں کی، جبکہ اس نے از خود بھی بذریعہ واچ ٹرانسمیٹر عمران کو کال کیا تھا، لیکن مایوسی ہی ہوئی تھی، اور یہی ایک بات تھی جو اسے پریشان کیے ہوئے تھی، ورنہ یہ تو اس کا ایمان تھا کہ دنیا کی کوئی طاقت عمران کو مجبور یا مبہوت نہیں کر سکتی۔ پھر اسے خیال آیا کہ شاید عمران اسے پریشان کرنے کے لیے یہ شرارت کر رہا ہو۔ بہرحال 10% خطرے کا امکان بھی موجود تھا، اس لیے اس نے جوزف کو کاشف منزل میں پہنچانا مناسب سمجھا، ورنہ اسے یہ بھی خطرہ تھا کہ عمران کے متعلق کوئی بری خبر سن کر جوزف بھی پھر نہ پھترا جائے۔ پہلے ہی جس طرح کنٹرول کیا تھا اسے بھی کچھ اس کا دل ہی جانتا تھا، اور ثبوت کے طور پر جوزف کی پنڈلی پر اب بھی پٹی موجود تھی، لہذا جوزف کو کاشف پیلس پہنچا کر وہ عمران کے فلیٹ کی جانب روانہ ہو گیا۔ گو کہ وہ بہت جلدی میں تھا، لیکن عمران کے فلیٹ کے سامنے کیپٹن فیاض کی جیپ دیکھ کر اس نے اپنی گاڑی فلیٹ سے اتنے فاصلے پر ایسے زاویے سے کھڑی کر لی جہاں سے وہ تو فلیٹ میں آنے جانے والوں کو دیکھ سکتا تھا، لیکن اسے کوئی نہیں دیکھ سکتا تھا۔ گو کہ انتظار کی گھڑیاں بہت تکلیف دہ ہوتی ہیں، لیکن کرنل مبشر کو زیادہ دیر یہ تکلیف برداشت نہیں کرنی پڑی، یعنی جلد ہی فیاض عمران کے فلیٹ سے باہر نکل آیا۔ درمیانی فاصلہ زیادہ ہونے کی وجہ سے وہ فیاض کے تاثرات تو نوٹ نہیں کر سکا، البتہ اس کی جلد بازی سے یہی اندازہ کیا جا سکتا تھا کہ فلیٹ کے اندر کچھ ناخوشگوار واقعات پیش آئے ہیں، جن کی وجہ سے فیاض کا موڈ بری طرح آف ہے، اور ان ناخوشگوار واقعات کا ذمہ دار عمران بھی ہو سکتا تھا، اور سلیمان بھی، کیونکہ عمران تو فیاض کو تنگ کرتا ہی تھا، لیکن سلیمان کھری کھری سنانے میں عمران سے بھی 2 ہاتھ آگے تھا۔ ابھی کرنل کسی فیصلے پر نہ پہنچا تھا کہ فیاض کی جیپ نہایت تیزی سے روانہ ہو گئی، اور جیپ کے روانہ ہوتے ہی ایک سیاہ رنگ کی کار نے برابر والی گلی سے نکل کر فیاض کی جیپ کا تعاقب شروع کر دیا،
گو کہ اس وقت کرنل کے نزدیک سب سے اہم بات عمران کی خبر لینا تھا، لیکن اس تعاقب بازی نے اسے اپنا ارادہ تبدیل کرنے پر مجبور کر دیا، لہذا وہ بھی جیپ کے تعاقب میں جانے والی کار کے پیچھے ہو گیا۔ چونکہ کرنل مبشر اپنی مخصوص موٹر سائیکل پر تھا، اس لیے دیکھے جانے سے کافی محفوظ تھا، اور یوں بھی تینوں گاڑیاں شہر کے گنجان علاقے سے گزر رہی تھیں، اس لیے کسی کو کسی پر شک نہیں تھا۔ البتہ لمحہ بہ لمحہ کار کی رفتار میں اضافہ ہوتا جا رہا تھا، اور کار کی مناسبت سے کرنل بھی اپنی موٹر سائیکل کی رفتار بڑھا رہا تھا۔ پھر کچھ ہی دیر میں کار نے ہارن کے ذریعے جیپ سے راستہ مانگنا شروع کر دیا۔ چونکہ فیاض کو اب تک اپنے تعاقب کا بالکل شک نہیں گزرا تھا، اسی لیے اس نے کار کو راستہ دینے کے لیے جیپ سائڈ کی ایک سڑک پر روک لی، اور جو ہی کار کا پچھلا حصہ جیپ کے اگلے حصے کے برابر پہنچا، تڑ تڑ کی آوازوں سے پورا علاقہ گونج اٹھا، کیونکہ کار کے پچھلے حصے سے ہلکی مشین گن کے ذریعے گولیاں برسائی گئی تھیں، اور فیاض نے اپنی جیپ کو ادھر ادھر لہرا کر گولیوں سے محفوظ رکھنے کی بے انتہا کوشش کی تھی، لیکن حملہ اتنا اچانک تھا کہ وہ خود کو محفوظ نہیں رکھ سکا، بلکہ کئی گولیاں اس کے جسم کے مختلف حصوں میں سوراخ کرتی ہوئی آگے گزر گئیں، اور لہراتی ہوئی جیپ آؤٹ آف کنٹرول ہونے کے بعد بہت سے لوگوں کو زخمی کرتی ہوئی فٹ پاتھ پر چڑھنے کے بعد الٹ گئی، اور یہ اس کے لیے بہتر ہی ثابت ہوا، ورنہ تعاقب کرنے والی کار کے آگے گزرنے کے بعد اس میں سے پھینکے گئے گرنیڈوں سے نہ صرف جیپ بلکہ فیاض کے بھی پرچخے اڑ چکے ہوتے۔ چونکہ کرنل مبشر نے کیپٹن فیاض کی خبر گیری کیے بغیر کار کا تعاقب جاری رکھا تھا، اسی لیے وہ براہ راست گرنیڈوں کی زد میں آ گیا تھا، لیکن یہ معاملہ ان لوگوں کے لیے کوئی نئی بات نہیں تھی، اسی لیے اس نے نہایت تیزی سے دوڑتی ہوئی موٹر بائیک سے جمپ لیا، اور گویا ہوا میں اڑتا فٹ پاتھ کے ساتھ واقع گندے نالے میں جا گرا، اور جھٹکا لگنے کی وجہ سے اس کا ہیوی قسم کا موٹر سائیکل بھی اس کے پیچھے ہی اچھلتی ہوئی اس سے چند گز آگے نالے میں گر گئی، اور گندے پانی کے بہاؤ پر تیرتی ہوئی اس تک پہنچی تو اس نے اسے مضبوطی سے تھام لیا، کیونکہ پانی زیادہ گہرا تو نہیں تھا، تاہم گندا ہونے کی وجہ سے کرنل مبشر اور موٹر سائیکل کی شکلیں تبدیل ہو کر رہ گئی تھیں۔ تعاقب کرنے والی گاڑی تو مشین گن اور گرنیڈوں کے ذریعے تباہی پھیلانے کے بعد آگے گزر گئی تھی، اسی لیے کچھ لوگ اپنی اپنی دکانوں اور مکانوں سے نکل کر اس حادثے میں مرنے اور زخمی ہونے والوں کی طرف متوجہ ہو گئے۔ جن لوگوں نے کرنل مبشر کو گندے نالے میں گرتے دیکھ لیا تھا، وہ کرنل کی طرف متوجہ ہوئے، اور پھر اس اجتماعی کوشش سے کرنل مبشر ماں اپنی موٹر سائیکل کے گندے نالے سے باہر آ گیا۔ چونکہ اس بات کا یقین تو اسے نالے میں گرتے ہی ہو گیا تھا کہ مجرم اپنی کارروائی کے بعد فرار ہو چکے ہوں گے، اسی لیے نالے سے باہر آ کر اسے زخمیوں اور مرنے والوں پر توجہ دینے کے بجائے اپنی حالت سدھارنے کا زیادہ احساس تھا، اور یوں بھی پولیس گاڑیوں کے خوفناک قسم کے سائرن ہر گزرنے والے لمحے کے ساتھ جائے واقعہ سے قریب ہو رہے تھے، اسی لیے اس نے وہاں سے فرار ہو جانا ہی مناسب سمجھا، اور اس کی دیکھا دیکھی وہ شریف شہری بھی جو پولیس کے جھنجٹ میں پڑھنا نہیں چاہتے تھے موقع سے کھسک گئے۔ البتہ نوجوانوں کا جوشیلے قسم کا طبقہ زخمیوں اور مرنے والوں کی خدمات میں بدستور لگا رہا۔ ویسے بھی اب موقع پر پولیس ہی کا کام رہ گیا تھا، اس لیے کرنل مبشر کا وہاں موجود ہونا یا نہ ہونا برابر تھا، بلکہ اسے خطرہ تھا کہ وہ موقع پر موجود رہ کر کہیں مجرم پارٹی کی نظروں میں نہ آ جائے، کیونکہ اس بات کا امکان بھی تھا کہ مجرم پارٹی کے آدمی موقع پر موجود رہ کر یہ بات معلوم کرنے کی کوشش کریں گے کہ پولیس کی تفتیش کا رخ کس طرف جاتا ہے، اور اس اندھوناک واقعے کی تفتیش کن افسران کے ذمہ لگائی جاتی ہے۔ لہذا وہ اپنی عجیب و غریب حالت کے ساتھ ہی اپنی موٹر بائیک کو فل اسپیڈ سے اپنے فلیٹ کی طرف اڑا رہا تھا، اور اس کا دماغ موٹر سائیکل کی رفتار سے بھی زیادہ رفتار سے دوڑ رہا تھا۔ اس کے سامنے روشنی کا صرف ایک ہی نقطہ تھا، اور وہ تھی سیاہ رنگ کی کار، ورنہ اتنا کچھ ہو جانے کے باوجود بھی مجرموں نے اب تک کوئی ایسا نشان نہیں چھوڑا تھا جسے گائیڈ لائن تصور کیا جا سکتا۔ سلیمان منہ کے برے برے سے پوز بناتا ہوا گن رہا تھا، 1 2 3 4 5 6۔ چھٹی گھنٹی پر اس نے ہاتھ بڑھا کر ریسیور اٹھایا، اور کان سے لگانے کے بعد ماؤتھ پیس میں تقریباً چیختے ہوئے کہا، میں مسٹر سلیمان اور 16 پشتی باورچی بکواس کر رہا ہوں، فرمائیے آپ کو کیا تکلیف ہے؟ سلیمان کے غصے سے لبریز یہ ڈائلاگ سن کر کرنل مبشر کا منہ کھلے کا کھلا رہ گیا، اور پھر چند لمحے سکتے کسی حالت میں رہنے کے بعد بولا،
سلیمان بھائی، میں کرنل مبشر بول رہا ہوں۔ بس اب مچھروں کی کمی رہ گئی تھی، وہ بھی دن میں ستانے آ گئے صاحب۔ خود تو کئی دن کے لیے گھر سے غائب ہو جاتے ہیں اور مجھے ڈسٹرب کرنے کے لیے فیاض جیسے جانور اور مچھروں کو چھوڑ جاتے ہیں۔ اگر ان کی آوارہ گردیوں کا یہی عالم رہا تو میں بھی بہت جلد ہمیشہ کے لیے اس فلیٹ کو چھوڑ دوں گا، کیونکہ انہیں تو یہ بھی خیال نہیں رہتا کہ ان کے بعد میں کیا کھاؤں گا۔ یہ تو اللہ بھلا کرے کیپٹن فیاض کا، جو آج میری مالی امداد کر گئے، ورنہ آج مجھے اپنی گرل فرینڈ کے سامنے سخت ندامت ہوتی۔ اب دیکھنا، خالی جیب سے تو کسی لڑکی کے ساتھ دوستی نہیں نبھائی جا سکتی، کیونکہ اس زمانے میں تو سلیمان کی باتوں سے کرنل مبشر کو یہ یقین ہو چکا تھا کہ عمران تاحال نہیں پہنچا ہے، اور عمران کی یہ گمشدگی باعث تشویش تھی۔ اس لیے اس نے سلیمان کی فضول قسم کی باتوں میں وقت ضائع کرنے کے بجائے اس کی بات پوری ہونے سے پہلے ہی کرڈل دبا کر رابطہ ختم کر دیا، اور اب اس کی انگلیاں جولیا کے نمبر ڈائل کر رہی تھی۔ کافی دیر گھنٹی بجنے کے باوجود جب جولیا کے فون کا ریسیور نہ اٹھایا گیا تو کرنل نے یہ سوچتے ہوئے کہ شاید ایکس2 نے جولیا کے ذمے کوئی ڈیوٹی لگا دی ہے، ادھر سے بھی رابطہ ختم کر لیا۔ اب اس کی انگلیاں صفدر کے نمبر ڈائل کر رہی تھی۔ صفدر کے بعد تنویر اور تنویر کے بعد چوہان کے نمبر ڈائل کیے گئے، لیکن جب کسی کے ساتھ رابطہ نہ ہو سکا تو کرنل مبشر کو یقین ہو گیا کہ ضرور سب کی کہیں ڈیوٹی لگی ہوئی ہے، اور اب اس کا آخری سہارا ایکس2 رہ گیا تھا۔ لیکن چونکہ ایکس2 سے پیغام رسانی کا ذریعہ عمران تھا اور کرنل مبشر کو ایکس2 سے براہ راست رابطہ قائم کرنے کا بہت کم موقع ملتا تھا، اس لیے ایکس2 سے رابطہ قائم کرنے کے خیال سے ہی باوجود سخت سردی کے اس کی پیشانی پر پسینے کے ننھے سے قطرے جگمگانے لگے تھے۔ سامعین، یہ تھا عمران سیریز کے ناول فینٹاسٹک ایجنٹ کا پہلا حصہ۔ بقیہ ناول سنیے اگلے حصے میں۔ شکریہ، اللہ حافظ۔